أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. نفس إخفاء करो. نفس पहले वाला भी आगे तो नफ्स में है और पहले नफ्सिन है, समझ आई नहीं, मिक्स ना करो. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله وأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. إن الذين
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم رحيم नहीं है पंजाबी में रहीम رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ऐसे पढ़ा हिज तबाह पढ़ना हाँ को मिला लेंगे फिर समझ आई ज़ेर ना देखो खड़ी ज़ेर है लेकिन वक़फ़ जब है तो आप कोशिश करें इसमें अवामुन्नास परेशान हो जाती है फिर आप ठीक है उनको समझाना भी है अवामुन्नास के पास पढ़ेंगे उनको पढ़ाएंगे तो फिर वक़फ़ करेंगे ठीक है जी मिला कर पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ सकते हैं समझ आइए इसमें सूरत में क्या होगा हमज़ा वसली जो है वो गिर जाएगा हमज़ा नहीं पढ़ा जाएगा ठीक है जी क्यों इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं से बाब का है या असली हमज़ा नहीं है वआतैनाहु फिद्दुन्या हसना وآتيناه في الدنيا حسنة वइन्नहु फिल आखिरति लमिन अस्सालिहीन وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أوحينا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين सब बराबर चलेंगे कोई आगे नहीं निकलेगा ना बहुत ज़्यादा पीछे रहेगा सब की आवाज़ बराबर ख़त्म होगी बराबर शुरू होगी तरतीब समझे मुदस्सिर अगर समझ आए कि नहीं
इन्नमा जुइल अस्सब्तु अला अल्लज़ीना इख्तलफू फीहि व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामह। जुइल अस्सब्तु सही पढ़ा। व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिलहिक्मति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि। वलइन सबरतुम लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन। लिस्साबिरीन वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। अदब सीखना है। यह सब कुछ इस दिन होगा जब हर शख्स अपने दिफा की बातें करता हुआ आएगा और हर शख्स को उसके सारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और लोगों पर कोई जुल्म नहीं होगा। वदरब मसलन क़र्यतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। हम थोड़ा थोड़ा दोहराते रहेंगे कि इस बात को कि ये जो हम तर्जुमा पढ़ते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है वहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है जी। यानी और जो तशरीह भी गैर होती है वो उन्हीं की होती है। तो अपनी तरफ से जो कुछ हमसे कमी बेशी हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुआफ़ फरमाए, समझिए। ज़्यादा हम इक्तफ़ा तर्जमा और उसकी जो नीचे तशरीह होती है उस पर करते हैं, लिहाजा मेरे लखे ना भी कोई करो। अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है जो बड़ी पुरअमन और मुतमईन थी। इसका रिज़्क़ इसको हर जगह से बड़ी फरावानी के साथ पहुँच रहा था, फिर इसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री शुरू कर दी
تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام مثال دی ہے کہ جو بستیاں خوشحال تھیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے جس میں سب لوگ خوشحالی اور امن کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو ان پر سخت قسم کا قحط مسلط کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں لوگ چمڑا تک کھانے پر مجبور ہوئے۔ بعد میں انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قحط دور ہونے کی دعا فرمائیں، چنانچہ وہ آپ کی دعا سے دور ہوا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ دخان میں بھی آنے والا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ترجمہ نہیں ہوا بلکہ تلاوت بھی نہیں ہوئی، یاد رکھنا ہے 26 سے لے کر اما اب تک اونلی ریکارڈنگ۔ اما ویسے میں نے اس ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، وہ بعض طالبات کو پڑھاتے ترجمہ بھی، لیکن اس طرح جس طرح یہاں پہ نہیں ہوئی۔ ضرب اللہ کا جو ہے ضربہ قرآن میں زیادہ تر مثال بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ضرب لکم مثلا، اور وضرب لہم سورہ یاسین میں ہے، وضرب لہم سورہ کہف میں ہے، آگے آئے گا سمجھیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلین یہاں پہ اس پیچھے آیا ہے، تو مارنے کے معنی میں میرے خیال سے قرآن میں مطلب اس کا مطلب مارنا بھی ہے، جیسے اکثر ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب الامر من اضرب لتضرب لیضرب لیضرب والنهی عن لتضرب لیضرب لیضرب۔ یہ گردانے جو یاد کرواتے ہیں نا، رٹا لگواتے ہیں، قانونچہ کا پہلا وہ صفحہ ہے، اس کو بھی یاد ہوگا، نہیں یاد ہے؟ ٹھیک ہے جی، آگے کی ہے الامر ہو گیا، نہیں ہو گیا، آگے کیا ہے اس کو آتا ہی نہیں ہے تجھے کیا پتا۔ آگے مطلب اس طرح وہ ظرف کا بھی ہے، مضرب مضربانی مضارب مضرب مضرب مضربۃ مضربتان مضارب مضرب مضارب مضرب، ٹھیک ہے جی، اس طرح کا مجھے بھولا ہوا ہے، ایک دو دفعہ ہم پڑھ لیں گے تو پھر وہ واپس ریکال ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ریکال ہو جائے گا، ریکال ارشاد فرماتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح آگے بھی ہیں، والفعل التعجب ما اضرب واضرب به وقيل ضربه یا ما اضرب به واضرب ما اضربه، کیا ہی خوب مارا ہے، لہذا ضرب یہاں پہ مثال دینے کا معنی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تھا مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا، چنانچہ جب انہوں نے ظلم اپنا لیا تو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ لکے علی طرف اشارہ کیا لیکن سمجھ نہیں آنی تو سر ہوگا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، لہذا اللہ تعالیٰ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی انہیں کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ جس ناشکری کے پیچھے مذمت کی گئی ہے، اسی کی ایک صورت مشرکین عرب نے یہ اختیار کر رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کو من گھڑت طریقے سے حرام قرار دے رکھا تھا۔ توجہ فرمائیں، جس کی تفصیل سورہ نعم میں گزر چکی، یعنی یہ آپ 2-3 دفعہ ذکر آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو کہتے ہیں ھذا حلال و ھذا حرام، اپنی مرضی سے جو اس کے پیٹ میں ہے وہ فلاں کے لیے جائز ہے، اور جو اس پتہ نہیں سمجھے کچھ عورتوں کے لیے حلال کرتے، کچھ مردوں کے لیے حرام کرتے، مردہ ہوگا تو پتہ نہیں اس کے لیے حلال ہوگا، اس کے لیے حرام ہوگا، اس طرح کے وہ آپ پڑھ لیں گے۔ ہم نے ایک دفعہ ریکارڈ کیا شاید 8ویں سپارے میں سورہ نعم میں، یعنی اپنی طرف سے ہی مرا ہوا تو ویسے ہی حرام ہے، اللہ نے مردار حرام ہے نارمل بندوں کے لیے، مطلب جس کو بالکل مرنے لگا ہے اس کے لیے تو الگ حکم ہے نا، مضطر کے لیے وہ بھی اتنا کھائے کہ بس ہاں کہنے کہ صحیح پیٹ بھر کے منڈے کم ہیں انہیں کھاؤ۔ لہذا اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرو۔ تو جس ناشکری کے پیچھے مطلب یہ ہے، اس کی ایک صورت مشرکین عرب نے اختیار کر رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کو من گھڑت طریقے سے حرام قرار دیکھا تھا۔ اچھا یہ پڑھ لیا ہم نے، اس کی تفسیر سورہ نعم میں گزر چکی ہے، آیت نمبر 139 تا 145۔ یہاں ناشکری کی اس خاص صورت سے منع کیا جا رہا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما اہل لغیر اللہ بہ،
آگے حرام جو قطع حرام ہے وہ چیزیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. اس نے تو تمہارے لیے بس مردار، یہ چیزیں اپنی خون. اب اس سپارے میں بہتا ہوا خون کا تفصیل ہے، یہاں پہ صرف خون ہے. 8ویں سپارے میں کیا ہے لفظ؟ دمم مسفوحہ، دم مسفوح. اگر اردو میں استعمال کریں گے کیا کہیں گے؟ دم مسفوح. قرآن میں کیا ہے؟ دمم مسفوحہ. ادھر ہی نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر، خنزیر نہ سینڈو کا گوشت. اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. گائے ذبح کرتا ہوں فلاں کے نام پہ، حرام ہو گئی. سمجھ آئیے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ذبح کیا حلال نہیں ہوگی. کیوں؟ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ اللہ اکبر، پورا قرآن پڑھ کے ذبح کرو. یہ پاسورڈ وہی ہے اس کے ذبح کرنے کا پاسورڈ کیا ہے؟ حلال جانوروں کو جب ذبح کرنا کا بھی پاسورڈ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. نکا جا پاسورڈ اللہ نے دیا، تم پورا لمبا چوڑا سنت طریقہ ہے. 12 تفصیلات علماء بتائیں گے. اس نے تو تمہارے لیے بس، ٹھیک ہے جی، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. البتہ جو شخص بھوک سے بالکل بے تاب ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے، سمجھ آئی، چسکے لینے کے لیے، مزے لینے کے لیے کپورے چوبری کھائی آؤ، اور ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. سمجھ آئیے؟ ہوٹلوں میں کپورے شور بکتے ہیں، مکروہ تحریمی لکھا ہے اس کو بھی کتابوں میں. تو مکروہ تحریمی بھی حرام کے نزدیک ہوتا ہے، حرام ہی سمجھو. لہذا جو مکروہ تحریمی ہو اس کو آپ اس کو نہ کھائیں. سمجھ آئی نا گل؟ جتنا مدد طاقت کوئی مشورہ دیتا رہا، بڑی طاقت ہونی تو سانگی کرنی طاقت. 6 بیویاں نے، 4 بیویاں جائز ہوں نا. سمجھ آئی نا گل؟ کیا کرنے ہو؟ یا تو آپ نے اگر طاقت لینی ہے تو ماشاءاللہ میڈیسن ہے، میڈیسن بھی نہ لیں. خوراک حلال تھوڑی ہے، بادام کھاؤ، چلغوزہ کھاؤ. سمجھ آ رہی بات؟ طاقت کو ضروری ادھر ہی مرنا ہے. کام بھی کرو دنیا کے، اس میں طاقت استعمال کرو. سمجھ آئیے؟ حلال طریقوں سے طاقت آ سکتی ہے، تو شراب تے اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں میں. اور سمجھ آئی نہیں گل؟ جوان ہونے پہ ہونا چیزیں نہ پتہ ہونا جی. اچھا کتنا ہو گیا جی؟ اس نے بالکل ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے اور دولت بہت بخشنے والا بڑا میرا. اس کی تفسیر سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں گزر چکی ہے. ترجمہ اعلیٰ قرآن ہی کوئی نہیں فائدہ کی. سورہ مائدہ میں وہاں پہ ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وأہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. مجھے پتہ نہیں کون سی آیت ہے، متشابہ ہے. ٹھیک ہے جی، سورہ مائدہ آیت نمبر 3. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں، ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھو گے. یقین جانو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے وہ فلاح نہیں پاتے. انما متاع قلیل ولہم عذاب علیم. دنیا میں انہیں جو عیش حاصل ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اور تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی نیند، کیا کرتے ہو؟ جاگو، رات دن جاگو، کام کرو. انجینئر صاحب نے وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمنا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور یہودیوں کے لیے ہم نے تو وہ چیزیں حرام کی تھیں جن کا تذکرہ ہم تم سے پہلے ہی کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ کفار مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیرو کہتے تھے، فالور کہتے تھے نا، حالانکہ جن حلال چیزوں کو ان مشرکین نے حرام کر رکھا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت ہی سے حلال چلی آتی تھیں. البتہ ان میں سے صرف چند چیزوں کو یہودیوں پر بطور سزا حرام کر دیا گیا تھا، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 16 میں گزر چکا ہے، یعنی وہ مچھلی والی ہوں گی تقریباً. باقی سب چیزیں اس وقت سے آج تک حلال ہی چلی آتی ہیں. سورہ نساء ایک آیت نمبر 16 نکالیں، 34 پارہ ہوگا.
ٹھیک ہے جی. سورہ نساء آیت نمبر 14 سپارہ. کہڑے پاس پہ ڈھونڈنے ہوں اور چھوڑو یار تم لوگ, مجھے تو ٹائم نہیں ہے اتنا. سمجھ آئی نا کل. سورہ نساء آیت نمبر 19 سمجھ آ رہی ہے. پچھلی بھی ہم دیکھتے ہیں, یہ شروع ہو رہی ہے. سمجھ آئی نا کل. جی قاری صاحب. 19 یا ایھا الذین آمنو, اے مومنوں کو تم کو جائز نہیں ہے. 19 پہ 16 آیت نمبر 16. بے شک اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو اجازت دو. یہ کی چکر ہے. سورہ نساء آیت نمبر گزر کے باقی سب چیزیں. آیت نمبر 16 یہ والی 16 ہے. اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو اجازت دو, پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کو پیچھے چھوڑ دو. ہیں یہ کوئی گل اور نہیں, یہ نہیں 16 نہیں ہوگی یار, کوئی اور ہوگی. ٹھیک ہے جی. بہرحال سورہ مائدہ کیا ہے جی, 6 سپارہ 5واں. تو بہرحال ٹھیک ہے, ٹائم نہیں ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدہ لغفور رحیم. پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں برائی کا ارتکاب کر لیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی, تو ان سب باتوں کے بعد بھی تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لی تھی, اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اور وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے, اس نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی اور آخرت میں تو یقین ان کا شمار صالحین میں ہے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. پھر اے پیغمبر ہم نے تم پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا ہے کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جس نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا, اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. سنیچر کے دن سمجھ آئی نا جی. یعنی ہفتے کے دن کے احکام تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا, اور یقین رکھو کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. یہ ایک دوسرا استثناء ہے, جس میں یہودیوں کے لیے بعض وہ چیزیں ممنوع کر دی گئی تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھیں, اور وہ یہ کہ یہودیوں کے لیے سنیچر کے دن معاشی سرگرمیاں ممنوع کر دی گئی تھیں, تجارت وجارت مچھلی شچلی بند. پھر ان میں بھی اختلاف رہا کہ کچھ لوگوں نے اس پر پابندی پر عمل کیا اور کچھ نے نہیں کیا. بہرحال یہ بھی ایک استثنائی حکم تھا جو صرف یہودیوں کو دیا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اس سے خالی تھی, لہذا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام قرار دے دے. سمجھ آئیے. ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. اس لیے ڈاکٹر بھی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی تیرے نمک حرام ہے, تینڈے سے چینی حرام ہے, تینڈے سے گوشت حرام ہے. وہ کیا کہتا ہے, بند ہے. سمجھ آئی ہے, سمجھ آئی نہیں گل. نہیں آنا یعنی یہ ہے کہ وہ اس کے لیے حرام ہی سمجھو, صحت کے لیے نقصان ہے. بہرحال مولوی شولوی نہیں خیال کرتے, چھکی آتے ہیں ہر چیز ماشاءاللہ سارا کچھ. تم اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش و سلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو, اور اگر بیس کی نوبت آئے تو ان سے بیس بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو. یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں, اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہیں. لہذا ہم لوگوں نے بھائی جان کی اس بات پہ بھی عمل کرنا ہے کہ ہم نے بدعات کو ختم کرنا ہے, سنتوں کو عام کرنا ہے.
چاہے وہ مزارات میں ہوں، مساجد میں ہوں، گلی محلے میں ہوں، گھروں میں ہوں، باہر ہوں، بازاروں میں ہوں، بدعات کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے. آلات موسیقی کو ختم کرنا ہے. اپنے گھر میں میوزک ختم کرنا ہے، گانے ختم کرنے ہیں. جو قوالیوں کے نام پہ جو ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں ان کو بھی دلائل کے ساتھ ہم نے ختم کرنا ہے. دلائل ہمارے پاس ہوں، قرآن و حدیث کے اندر دلائل موجود ہیں. کچھ لوگوں نے وہاں سے غلط نقطے نکال کر غلط تعویل کر کے جائز قرار دیے ہیں. کہیں معاشہ کے نام پہ حدیثیں لے کر کسی نے کہاں سے کوئی ٹکڑا مکڑا لے کر اس کو جائز قرار دیا ہوا ہے. جو لوگ اہل موسیقی، اہل جو میوزک والے ہوتے ہیں، وہ چیز علماء فرماتے ہیں کہ جو وہ کہہ دے کہ یہ آلہ موسیقی ہے، یعنی یہ میوزیکل آلہ ہے، یہ کیا ہے؟ پیانو ہے، میوزک، تو وہ حرام ہو جائے گا. آسان سی بات، اصول یاد رکھیں. جو بنانے والے ہیں وہ آلات موسیقی بنانے والے خود کہہ دیں کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے. حرام نہیں ہے. وہ تو نہیں کہیں گے نا اللہ نے بندے، وہ حرام نہیں کہیں گے، وہ تو کہیں گے بکیں ہمارے. وہ کہہ دیں کہ یہ دس از میوزیکل، کیا ہے؟ پارٹ آف میوزک، کیا کہتے ہیں اس کو، چیز کو، میوزک جو بھی ہے. یعنی آپ اپنی سیٹی بجائیں، مسجد میں تو نہیں بجائیں گے نا، یا ایسی چیز کوئی آواز نکالیں فنی منی منہ سے نکالیں، تو اس کو اگر وہ میوزک والا اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تو وہ اس کو نہیں کہیں گے آپ. لہذا یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اس پہ بڑے اختلافات بھی ہیں. لیکن ہمارے اصول کیا ہے؟ جو فَلْطَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا والا جو نظم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت تھی، وہ بچیوں نے پڑھی اور نابالغ بچیوں نے پڑھی. نمبر 1 کس نے پڑھی؟ بچیوں نے پڑھی. اس میں بھی جو کلمہ ایسا تھا جو شریعت کے خلاف تھا، یعنی آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ غیب کی خبریں جاننے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا. ایسا جملہ بھی نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے جی. اگر کوئی اپنے گھر میں شادی کرتا ہے، وہی والا دف لاتا ہے جو وہ بچیاں بچا رہی تھیں، اور وہ جو بجانے والی ہیں وہ نابالغ بچیاں ہوں، اور وہ ایک طرف سے خالی ہو دف. ایسے یہاں بکتے ہی کدھر ہیں ڈھول موجے، دونوں طرف سے جو بند ہوگا وہ ڈھول ہوگا، وہ صحیح نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ یہ ہو گیا، یہ ترجمہ ہو گیا اس کا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے. ایک تھپڑ مارا تو ایک ہی مارو، ایک اٹ ماری تو ایک مارو، ایک گولی ماری. یہ جو نہ کرے ہو، قانون ہاتھ میں نہ لو. سمجھ آ رہی ہے؟ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو تمہیں دے گالی اس کو دو چائے کی پیالی، لیکن اس کا الٹ بھی کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ماروں گا لگاؤں گا تو اس کو نصیحت آئے گی، دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا. اس کے گھر والے آگے پیچھے موجود ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہے، تو اس کا بھی گنجائش موجود ہے. لیکن برابر ہو، زیادہ زیادتی نہ کرو. ایک گالی نکالی 10 نکال دو، یہ غلط بات ہے. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گالی نکالو، گالی تو نکالنی ہی نہیں ہے، گالی تو جائز ہی نہیں ہے نا. مارنے کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی مارتا ہے تو پھر ایک ہی مارو نا. لیکن آپ کیا کریں؟ فساد سے بچیں، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے. کیونکہ دوسری ماریں گے پھر وہ 2 مارے گا، پھر آپ 2 ماریں گے، پھر وہ 3 مارے گا، 3 ماریں گے 4 مارے گا. پھر پھر پتھروں تک، گولیوں تک، تو جھگڑا فساد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر بتانے آ رہے تھے، آپ سنتے رہتے ہیں نا، رمضان میں جھگڑ رہے تھے 2 بندے، تو بھلا دی گئی وہ تفصیلات دے آپ جانتے ہیں. اور اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ جو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی، اور اگر صبر ہی کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے. صبر کرو. صبر نہ مطلب ہی نہیں کہ مظلوم بن جاؤ، ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا کنٹرول کرو نا، کسی اور موقع نہیں تلاش کرو کہ بھئی اساں کسی اور موقع تے نصیحت دینی ہے ذرا. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اور اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کافروں پر صدمہ نہ ہو کرو، اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تنگ دل نہ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون.
یقین رکھو اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہے۔ احسان بڑا عام لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بل احسان، حدیث احسان ہے، حدیث جبریل، وہاں پہ احسان کا کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی، جس میں ہر طرح کے نیک کام داخل ہیں۔ اور ایک حدیث میں اس کی یہ تشریح فرمائی گئی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، یا کم از کم اس تصور کے ساتھ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہم اجعلنا من المحسنین، آمین، آمین۔ ٹھیک ہے جی۔ کیا کہتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ علامہ فرمائے الفاظ غلط ورنہ مبارک، اسی کا جو لکھی ہے حدیث ترجمہ اس کے احادیث کے عربی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تصور کرنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، سامنے بادشاہ کھڑا ہے، شہنشاہ کھڑا ہے، ہر وقت کھڑا ہے، سر پہ کوئی امیر صاحب ہو، بوس ہو، کیا بندہ کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہوں، بندہ کیسا مطلب شریف بن جائے، شریف بنا ہوتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، صفائی شائی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بھی دھیان 24 گھنٹے ایسے ہو، گناہ نہ ہو، نماز نہ رہ جائے، سستی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سامنے ہیں، اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز ایسے پڑھیں کہ اب سامنے بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، ڈرتے ڈرتے آرام آرام سے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، میں اللہ کو دیکھ کے سنا رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی توجہ ہو۔ یہ بڑا عظیم مرتبہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی